محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں میری بہت ساری سہیلیاں بھی تھیں۔ ایک دن میری سہیلی کہنے لگی، میں ایک ہفتے کے لیے گاؤں جا رہی ہوں، میرے چچا کی بیٹی کی شادی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ اگر تمہارے گھر والے تمہیں اجازت دے دیں تو میں تمہیں اپنے گاؤں کی سیر کرواؤں گی، وہاں کھیل تماشے بھی ہوتے ہیں، جب تم گاؤں دیکھے گی تو شہر کی رونقیں بھول جاؤ گی۔ مجھے بھی گاؤں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن میں کبھی کسی گاؤں میں نہیں گئی تھی۔ میں نے سہیلی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، میں آج رات گھر والوں سے اجازت لے لوں گی۔ میں نے گھر والوں سے سہیلی آمنہ کے گاؤں جانے کی اجازت طلب کی تو بڑی مشکلوں سے ابا اور اماں نے اجازت دے دی تھی۔ میں اگلے دن اماں کے ساتھ اس کے گاؤں چلی گئی تھی۔ اس کا گاؤں سرگودا میں تھا۔ میں نے دیکھا وہاں کی عورتوں نے مختلف لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سروں پر چادریں ڈالی ہوئی تھی اور انہی چادروں سے چہروں پر نقاب کیے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، میں کیا سے کیا ہو جاؤں گی۔ ہوا اس طرح تھا کہ آمنہ کی کزن کی سہیلی کے ایک رشتہ دار نے مجھے پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں واپس لاہور آ گئی تو اسی شام ہی میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آ گیا۔ میں نے وہ میسج پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میسج میں ایک لڑکے نے اظہار محبت کیا تھا، لکھا تھا، پیاری لڑکی، میں پہلی ہی نظر میں آپ پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسی بہت ہی پیاری، معصوم اور حسین لڑکی نہیں دیکھی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، نہیں جانتا آپ کو میری بات اچھی لگے یا بری، لیکن یہ سچ ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی میری محبت کا جواب ہاں میں دیں گی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے میسج کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ آخر میں اس نے اپنا نام بھی لکھا تھا، منور۔ میں یہ میسج پڑھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے کئی کلاس فیلوز تھے، لیکن آج تک کسی لڑکے نے اس خوبصورت انداز میں مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ لیکن میں ایک مشرقی لڑکی تھی، میں اس لڑکے کو جانتی تک نہ تھی، اس لیے میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میں انکار میں جواب دے کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں کہاں اور وہ کہاں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ منور امیر زادہ تھا، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ جس طرح فلموں میں ہوتا ہے اسی طرح میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگلے ہی دن جب میں یونیورسٹی پہنچی تو منور بھی اپنی بڑی سی گاڑی میں پہنچ گیا تھا۔ وہ میرا ہم عمر اور خوبرو نوجوان تھا، اپنے لباس اور وضع قطع سے وہ جاگیردار ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے شادی کے لیے منانا شروع کر دیا تھا، میری منتیں کی، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں دریا میں کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ایک جنونی انسان ہو۔ میں کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ میری سہیلی آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سویرا، یقین کرو تم ایک خوش قسمت لڑکی ہو جسے ایک جاگیردار لڑکے نے پسند کر لیا ہے۔ منور جیسا لڑکا تو بہت کم لڑکیوں کے نصیب میں ہوتا ہے۔ میری مانو تو اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو، ساری زندگی عیش میں گزارو گی، تمہارا بہت بڑا گھر ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، انکار نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، اگر مجھے کوئی امیر لڑکا پرپوز کرتا تو میں فوراً ہی ہاں کہہ دیتی۔ میں نے آمنہ کی باتوں پر غور کیا تو واقعی منور مجھے امیر لڑکا لگا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، ہر لڑکی اس کی منکوحہ بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ میں نے منور سے وقت مانگا اور گھر جا کر اماں جان کو بتا دیا۔ امی جان نے ابا کو بتایا اور دونوں ہی منور کی شان و شوکت اور امارت دیکھ کر حیران اور متاثر ہو گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ منور ایک الگ شخصیت کا مالک ہے۔ دراصل اسے گھوڑے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے بہت قیمتی گھوڑے ہیں۔ اس نے واٹس ایپ پر مجھے اپنی چند تصاویر بھی دکھائی تھیں جن میں وہ مختلف نسلوں کے گھوڑوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں کافی دن سوچنے کے بعد منور کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہماری شادی ہو گئی، لیکن اس وقت تو میرے خاندان والے حیران و پریشان رہ گئے تھے، کیونکہ منور دھوم دھام سے مجھے بیانے آیا تھا۔ پھر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے جب میری ساس نے مجھے 10 تولے زیور دیا۔ میں خود بھی حیران و پریشان تھی، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت یوں کھل جائے گی۔ بہرحال شادی ہو گئی اور میں شوہر کے سنگ اس کے گھر آ گئی تھی۔ ساس نے مجھے
شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا اور میں اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی اور منور نہ آیا تو مجھے پریشانی ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، بی بی آپ سو جائیں، منور صاحب بہت دیر سے آئیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو اور منور صاحب دیر سے کیوں آئیں گے؟ کیا وہ کہیں گئے ہیں؟ لڑکی نے کہا، وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں تو جلدی نہیں آتے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں ہوگی، آپ بھی میرے بارے میں نہ بتائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی واپس چلی گئی تھی اور میں منور کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ تو مجھے دل و جان سے چاہتا تھا، اب جب کہ میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی تو وہ دوستوں کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ یہی سوچ رہی تھی کہ میری ساس آ گئی۔ وہ سخت مزاج طبیعت کی عورت لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا تم تھک گئی ہوگی، تم سو جاؤ، منور دوستوں کے پاس بیٹھا ہے، وہ صبح ہی آئے گا۔ یہ سن کر تو مجھے اپنا دل کرچی کرچی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور منور کو میری پرواہ ہی نہیں تھی، کہیں وہ مجھے جان بوجھ کر تو نظر انداز نہیں کر رہا۔ خیر ساس کے جانے کے بعد میں اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے لباس تبدیل کیا، میک اپ واش کیا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا، اس لیے آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگ گئے۔ مجھے منور پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی مجھے بنا سنورے دیکھا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں سمجھی کہ شاید منور آ گیا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو منور نہیں بلکہ سامنے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ اس کی عمر 30 سال ہوگی، وہ نشے میں دھت تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اچانک لڑکھڑا کر میرے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ عین اسی وقت میری ساس دوڑتی ہوئی آئی اور اسے بازو سے پکڑ لیا اور بولی، فرحان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، یہ تمہارے بڑے بھائی کا کمرہ ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرا دیور ہے۔ ساس اسے گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ دیوار کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی آئندہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ لیا کرنا، یہاں سب کمروں کے دروازے ایک جیسے ہیں۔ میرے ساس کی چلاکی نے کہا تھا اور میں شدر سی رہ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، جب دیور نے نشہ کیا ہے تو یقیناً منور نے بھی نشہ کیا ہوگا۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا، لیکن میں مجبور تھی، اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شادی سے پہلے معلوم ہو جاتا کہ منور نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سوچا تھا کہ جب موقع ملے گا تو منور کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو وہ شراب پینا چھوڑ دے گا۔ منور صبح کے 7 بجے ہی کمرے میں آیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی لیکن بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا، لہٰذا آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، معاف کرنا سویرا جان، دوستوں کی محفل میں پھنس گیا تھا اس لیے رات کو نہیں آ سکا۔ کیا کریں، گاؤں میں تو ایسی محفلیں سجتی رہتی ہیں۔ پھر میں دوستوں کے ساتھ گھوڑوں کو دیکھنے چلا گیا تھا، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تم بھی کچھ دنوں تک عادی ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ سو گیا اور میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی سوچتی رہ گئی کہ کیا میں نے منور کے ساتھ شادی کر کے صحیح کیا ہے یا پھر میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ گھر کے سارے ملازمین کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ساس نظر آئی جو اسی طرف جا رہی تھی جدھر گھوڑوں کا استبل تھا۔ میں بھی ساس کے پیچھے چل دی۔ دراصل میں بھی وہ گھوڑے دیکھنا چاہتی تھی جو منور کے پاس تھے۔ استبل میں پہنچ کر میں نے دیکھا وہاں اعلیٰ نسل کے 4-5 گھوڑے بندے کھڑے تھے۔ میں نے ساس کو دیکھا تو وہ ایک گھوڑے کو پیار کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ نوکروں کو بھی ہدایات جاری کر رہی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ اب وہاں ملازم ہی رہ گئے تھے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نظریں جھکا لی تھیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔
میں نے ایک ملازم سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام حسان ہے بی بی جی۔ میں نے پوچھا کہ حسان بھائی یہ بتاؤ یہ گھوڑے کہاں جاتے ہیں اور کیا واقعہ منور ان گھوڑوں کے ساتھ تھے؟ میری بات سن کر حسان گڑبڑا گیا، کہنے لگا بی بی جی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر منور صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، مجھے بتاؤ تو۔ وہ کہنے لگا بی بی جی منور صاحب یہ گھوڑے شکار پر لے جاتے ہیں، رات بھی وہ محفل میں ہی گئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی میرے خریدنے پر۔ اس نے مزید بتایا کہ یہاں سے دور ایک جگہ گھوڑوں کی محفل سجتی ہے، گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھوڑے لے کر آتے ہیں، پھر گھوڑوں سے رقص کرایا جاتا ہے، جس کا گھوڑا اچھا رقص کرتا ہے اس کو انعام کے طور پر رقم دی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں گھوڑوں کی محفل لگتی ہے؟ حسان ہچکچایا، شاید وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن میرے اکسانے پر وہ بتانے لگا کہ یہاں سے دور ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں گاؤں کے لوگ خیمے لگاتے ہیں، وہیں گھوڑوں کا رقص ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے ان خیموں تک لے کر جا سکتے ہو؟ حسان ہچکچایا اور نفی میں سر ہلا کر بولا نہیں بی بی جی میں ایسا نہیں کر سکتا، منور صاحب نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا ہے کہ گھر کے کسی بھی فرد کو وہاں جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا حسان تم پریشان نہ ہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ میری بات ماننے پر بھی کس طرح تیار نہ ہوا۔ کہنے لگا بی بی جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہم منور صاحب کے بہت پرانے اور نمک خوار ہیں، ہم نمک حرامی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سے گزارش ہے آپ صاحب سے میری شکایت نہ کیجیے گا، ورنہ وہ مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کیجیے گا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ حسان مجھے کسی طرح بھی نہیں بتائے گا۔ اچھا ایک بات تو بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی بولیں۔ حسان نے کہا تو میں نے اس سے خیموں والے میدان کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ گڑبڑا گیا تھا، جب میں نے اسے تسلی دی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو اس نے مجھے راستہ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ گھوڑوں کی محفل ہر ہفتے سجتی ہے۔ حسان نے ایک اور بات بھی کہی تھی جس پر میں چونکی تھی۔ اس نے کہا آپ نارمل رہیے گا، صاحب سے کوئی بات نہ کیجیے گا ورنہ وہ شک میں پڑ جائیں گے اور وہ آپ کو اذیت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ منور کے اس روب کے بارے میں مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کمرے میں چلی گئی۔ منور سو رہا تھا۔ اب مجھے اگلے ہفتے کا انتظار تھا جب گھوڑوں کا رقص ہونا تھا۔ پھر ہفتہ آ گیا تو منور ہفتے کی رات کو ہی چلا گیا تھا۔ میں صبح ہونے سے پہلے ہی گھر سے نکل کر اس طرف چلی گئی تھی جس کی نشاندہی حسان نے کی تھی۔ میں گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی تھی۔ گھر میں گاڑی تھی لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ خیر میں تیز تیز چلتی رہی۔ ابھی میں میدان کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے منور کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ منور نے گاڑی میرے قریب روک دی اور نیچے اترا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پوچھا کہ تم اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ یہ گاؤں ہے، تمہارا شہر لاہور نہیں جہاں لڑکیاں سر عام گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ گاؤں میری عزت ہے، ملنے جلنے والے ہیں، لیکن تم میری عزت کا سر عام جنازہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منور واقعہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بھی بہت زیادہ سنائی تھی۔ اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ منور دبئی کی ٹکٹیں لے آیا۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ تمہیں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں مصر لے کر چلتا ہوں، تم مصر کے مختلف مقامات دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ مصر کے پہاڑ بہت مشہور ہیں اور مجھے پہاڑوں کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 2 دن کے بعد میں منور کے ساتھ مصر پہنچ گئی تھی۔ منور نے ایک ہوٹل میں کمرہ پہلے سے بک کرا لیا تھا۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو منور کہنے لگا دیکھو سویرا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں تمہیں جس کام سے روکوں تم نے رک جانا ہے۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کرو گی تو نقصان میں رہو گی۔ تم پہلی لڑکی ہو جسے میں گھمانے کے لیے مصر لے آیا ہوں، ورنہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو باہر نہیں لے جایا جاتا، لڑکیاں گھروں میں ہی قید رہتی ہیں۔
میں نے اسے کہہ دیا تھا میں اس کی ہر بات مانوں گی، لیکن میں خود شک میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے منور مجھے جتا رہا ہے۔ بہرحال وہاں ہمارا ایک ہفتے کا سٹے تھا، اس کے بعد ہم نے دبئی چلے جانا تھا۔ ایک ہفتہ دبئی میں گزارنے کے بعد ہماری پاکستان واپسی تھی۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ منور شام سے ذرا پہلے کہیں چلا گیا تھا اور اس نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم نے ہوٹل سے باہر نہیں نکلنا، تم اپنے کمرے میں رہو گی۔ میں آج رات ہوٹل میں نہیں آؤں گا کیونکہ آج رات میں نے کہیں جانا ہے اور میری واپسی صبح ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی۔ منور نے صرف اتنا بتایا کہ آج رات گھوڑوں کی محفل ہے، وہاں صرف مرد ہی ہوں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ میں نے ضد کی کہ منور تم بھی مجھے اپنے ساتھ لے چلو، لیکن وہ نہ مانا۔ مجھے لگا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے منور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں منور کا تعاقب کروں گی۔ دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ واقعی گھوڑوں کا رقص دیکھنے جا رہا تھا یا مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر وہ تیار ہو کر چلا گیا تو میں بھی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا، میں بھی ایک ٹیکسی میں بیٹھی اور ڈرائیور سے کہا وہ اگلی ٹیکسی کا تعاقب کرے۔ پہلے تو ڈرائیور نہ مانا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اگلی ٹیکسی میں میرا شوہر ہے تو تب وہ مان گیا اور اس کا تعاقب کیا۔ کافی دور ایک کھلے میدان کے کنارے پر ٹیکسی رکی تو ڈرائیور نے بھی ٹیکسی روک دی۔ میرا شوہر کرایہ دے کر میدان میں چلا گیا، میں بھی کرایہ دے کر میدان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا میدان تھا اور زندگی کی رونق سے بھرپور تھی۔ جگہ جگہ خیمے لگے ہوئے تھے اور ہر خیمے کے پاس ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ لائٹ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ مجھے ایک جگہ ایک گاڑی کھڑی دکھائی دی، اس گاڑی کے پاس ہی منور ایک آدمی سے بات کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک طرف چلے گئے۔ میں کافی دیر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھتی رہی تھی۔ سارے گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے، لیکن گھوڑوں کا رقص نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، پریشانی ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، خیموں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ وہاں اور بھی کئی گاڑیاں موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے گانے بجانے کی آوازیں سنائی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گانے بجانے کی محفل سج گئی ہو۔ میں نے منور کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ منور آخر چلا کہاں گیا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ بھی محفل موسیقی میں موجود ہو، مجھے چل کر دیکھنا چاہیے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میری سماعت میں کسی لڑکے کے چیخنے کی آوازیں پڑیں۔ میں بے اختیار چونکی، پھر تو لڑکی کے چیخنے کی آوازیں مسلسل گونجنے لگیں، جیسے وہ اذیت میں ہو اور مدد طلب کر رہی ہو۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں آگے بڑھی اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگی۔ پھر مجھے اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں اس خیمے سے سنائی دیں جہاں محفل موسیقی جاری تھی۔ میں بھاگتی ہوئی خیمے تک پہنچی تو واقعی اسی خیمے سے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہی میرے ہوش اٹھ گئے تھے۔ میں ساکت ہو گئی، میری آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ خیمے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے نازیبا لباس پہنا ہوا تھا، اور میرا شوہر منور اس لڑکی کو دبوچے ہوئے اسے نازیبا حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر ہی اتنا اذیت ناک تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ خیمے میں 6-7 اور بھی مرد تھے جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور وہ نشے میں تھے۔ منور نے بھی شراب پی ہوئی تھی اور وہ نشے میں دھت تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کا نشہ ختم ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران لڑکی اس کی باہوں سے نکل کر اس نے ایک طرف پڑی چادر کو اٹھا کر خود پر اوڑھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ اس نے انگریزی میں کہا تھا، پلیز مجھے اس وحشی درندے سے بچا لو، یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ مجھے رقص کے بہانے یہاں لایا تھا، لیکن بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ یہ سننا تھا کہ میرے وجود میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے شکوہ بھری نظروں سے منور کو دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ منور کو ندامت ہوگی اور وہ شرمندہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہ ہوا، الٹا غصے میں ہوا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے خیمے سے باہر لے گیا۔ اسے سے کہنے لگا، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں تک آنے کی؟ تم نے میرا حکم نہیں مانا، میں نے تم سے کہا تھا تم نے میرا ہر حکم ماننا ہے۔ وہ چیخ چلا رہا تھا۔ میں نے کہا،
منور تم نے تو کہا تھا تم گھوڑوں کا رقص دیکھنے جا رہے ہو، لیکن یہاں تو ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹنے کے در پر تھے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو تم اس کی عزت لوٹ لینی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ منور نشے میں تھا، اس لیے اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کہنے لگا، ہاں میں اس لڑکی کی عزت لوٹنے والا تھا، کیونکہ عورت اور شراب میری کمزوری ہے۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ تمہاری اصلیت سامنے آ چکی ہے منور، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ تم ایک جھوٹے، مکار اور دغا باز انسان ہو۔ تم نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور مجھ سے شادی کی۔ تم نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں واپس ہوٹل چلی گئی اور اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر خوب روئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ منور ایک جھوٹا، مکار شخص نکلے گا۔ میں نے اس لمحے کو بھی کوسا تھا جب میں نے اس سے شادی کے لیے ہاں کہی تھی۔ میں نے اس کی خاطر اپنے والدین کا گھر چھوڑا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ 1 گھنٹے کے بعد منور بھی ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سویرا مجھے معاف کر دو۔ میں نے واقعی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تم مجھ سے جو کہو گی میں کروں گا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں اٹھ بیٹھی اور اشک بار نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں۔ تمہیں بھی شراب چھوڑنی ہوگی اور آئندہ تم کبھی بھی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھو گے۔ منور بولا، ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری خاطر ہر وہ برا کام چھوڑ دوں گا جس کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ منور نے واقعی اپنا کہا سچ ثابت کر دیا۔ اس نے میری محبت میں ہر وہ برا کام چھوڑ دیا تھا جس کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے، اور اب وہ صرف اور صرف میرا بن گیا ہے اور وہ مجھ سے ہی محبت کرتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میری محبت نے اسے بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واقعی عورت کی محبت میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔